السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے، تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، یعنی اس کو قبول نہیں کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کرتے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں کتاب سے توریت مراد ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، تو کون سی کتاب عطا کی؟ توریت عطا کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عہد اور تمام وعدے مذکور تھے، لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا، یہ عہد لیا گیا تھا توریت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جتنے بھی انبیاء کرام آئیں گے ان سب پر ایمان لانا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنی، یہ سب توریت کے اندر لکھا گیا تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ سورہ مائدہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ، اس میں یہ آیت کریمہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں گے سب پر ایمان لانا ہے، سب کی تعظیم و توقیر کرنا ہے اور سب کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان سارے وعدوں کو توڑ دیا، ان سارے عہدوں کو توڑ دیا، اور ان لوگوں کے کیا معمولات تھے اور ان لوگوں کا بعد میں کیا طرز عمل رہا، وہ آیت کریمہ کے آگے والے حصے میں بیان کیا گیا۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر آتا، کوئی نبی ایسے احکام لے کر آتا جو ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہوتے، جو ان کے دل نہ چاہتے ہوتے، یعنی ان کو بھاری لگتے، تو وہ تکبر کرنے لگ جاتے تھے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے۔ اور انہی سارے معاملات کے اندر انہوں نے، بنی اسرائیل نے، بہت سے انبیاء کرام کو جھٹلایا، بہت سے انبیاء کرام کی نبوت کا اور رسالت کا انکار بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ بعض انبیاء کرام کو ان لوگوں نے شہید بھی کیا۔ اور ایک نبی کو قتل کرنا کفر ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک نبی کو قتل کرنا کفر ہے، جھٹلانا بھی کفر ہے اور قتل کرنا بھی کفر ہے، یہ دونوں کفر والے کام بنی اسرائیل نے کیے۔ یہاں جو یہ بات فرمائی گئی کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اور پھر یہ ذکر کیا، یہ فرمایا کہ اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ کس کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل میں آپ کی ایک عظیم شان ہے اور ایک امتیازی خصوصیت آپ کو حاصل ہے۔ جبکہ بنی اسرائیل کا سلسلہ کہاں سے چالو ہوا، یہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا، یہ سب بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کے بعد بھی بہت سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل ہی میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ بڑا طویل ہے،
اور ان کا جو یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں رہنے کی جو مدت ہے بنی اسرائیل ان کے، وہ خود ان کی اولاد کی اولاد، یہ سلسلہ چلا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں ہوتا ہے۔ تو سوچیں آپ، یہ وہاں سے چلا حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء کرام درمیان میں جتنے بھی تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود، یہ سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام مانے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہیں۔ طرح ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر وہی ذمہ داریاں ہیں جو انبیاء کرام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام پر تھی۔ کیا مطلب ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بہت سارے نقطے نکلتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں تو بہت سارے رموز بیان کیے گئے، اور غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری باتیں اس میں واضح کھلتی چلی جائیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء، مطلب کیا ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ کس کو انجام دینا ہے؟ امت کے علماء کو۔ علماء ربانیین کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اور طرح ہے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی وہی ذمہ داری جو بنی اسرائیل کی کہ انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا۔ تو یہ اس سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے علماء کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اور پھر علماء کو بھی سوچنا چاہیے، جو عالم کہلاتے ہیں، جو عالم کہے جاتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے ہیں، اور عالم کی تعریف کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت سے عالم کہلانے والے عالم کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں اس زمانے میں، جو سند یافتہ بھی ہیں، جو مدرسوں میں پڑھ کر بھی آ گئے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتاوی رضویہ شریف میں عالم کی تعریف کی ہے، وہ اس تعریف کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے عالم کہلانے والے بھی عالم نہیں رہ جاتے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں عالم ہے ہی نہیں، کیونکہ عالم کے لیے کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے، وہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان کیا گیا، تب جا کے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ پھر ہم وہ دوسری بات ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس کو بتاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک متواتر یعنی مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء کرام آئے۔ بولے آپ سوچنے جیسی بات ہے، اور اس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہم موازنہ نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل میں 4000، اور اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کتنے انبیاء کرام آئے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ان میں انبیاء کرام تشریف لائے، پھر بھی وہ سدھرے نہیں، اور پھر بھی وہ غلط راہ پر چلے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اتنے سارے انبیاء کرام کی ضرورت پڑی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب سے حضور تشریف لائے، آپ کی ظاہری حیات کا زمانہ گزرا، اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، حضور کی حدیثیں، قرآن پاک کی آیتیں، یہ قیامت تک کے لیے کافی ہے، یعنی اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے، جو شریعت دے کر گئے، اسی کی تبلیغ و اشاعت امت کے علماء کرتے ہیں اور اولیاء کرام کرتے ہیں، روحانی طور پر اور ظاہری طور پر۔ اس طریقے سے اس امت کا کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ہمیں پتہ چلتے۔ تو 4000 انبیاء کرام تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ یہ تو ایک روایت اس کتاب کے اندر بیان کی، ہم نے دوسری کتاب کے اندر پڑھا، اس میں تو غالباً تفسیر کبیر کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں ایک روایت 70000 انبیاء کرام کی ہے۔ کتنی ہے؟ 70000 انبیاء۔ 70 وہ اپنا گجراتی والا 70 نہیں، یہ اردو والا 70 ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ 70,000 انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تشریف لائے، وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے باوجود ان کے یہ معاملات تھے، تو اسی کو یہاں پر ذکر کیا اور پے در پہ فرمایا۔ پے در پہ کا مطلب کیا؟ ایک کے بعد ایک، یعنی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے، ایک نبی پردہ فرماتے تو دوسرے نبی پہلے سے موجود ہوتے، اور ان کو نبوت کا منصب عطا کر دیا جاتا، پھر وہ فریضہ انجام دیتے، وہ اپنی ذمہ داری تبلیغ کی اور لوگوں کے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے۔ یہ اس طریقے سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کا منصب ملا، اس طریقے سے آپ دیکھتے ہوئے چلیں تو یکے بعد دیگر نبی آتے گئے اور وہ ہدایت کا فریضہ انجام دیتے گئے۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ
اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے. یعنی جتنے بھی انبیاء اکرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے، اسی شریعت کی نگہبانی کرنے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو آگے بڑھانے والے تھے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ نبی کیسے ہوئے؟ نبی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے، اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نئی شریعت یا نئی کتاب لے کر آئے. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت ہی کو فالو کرتا ہے اور اسی کو آگے بڑھاتا ہے. تو پھر نبی کس اعتبار سے ہوئے؟ نبی اس اعتبار سے ہوئے کہ وہ جو تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیتے ہیں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ جو انجام دیتے ہیں، تو ان کو یہ ذمہ داری جو دی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری ان کو وحی کے ذریعے سے ملتی ہے. کتاب تو پہلے سے موجود ہے، توریت، شریعت بھی پہلے سے موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور اب تبلیغ کے جو احکام ان کو ملتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے فریضہ انجام دینے کے لیے جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس اعتبار سے وہ نبی کہلائے. تو یہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے. تو چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اب کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت علماء ربانیین اور مجددین کو عطا ہوئی. اب یہ فریضہ علماء ربانیین انجام دیتے ہیں، اور مجددین اور اولیاء کرام، امت کے اولیاء کرام یہ فریضہ انجام دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں عطا کی، کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی، تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر کیا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اس کا تذکرہ ہوا. اب خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی نئی عطا ہوئی، انجیل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، نئی شریعت آ گئی تھی. کون سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت. اب یہ دیکھیں، نئی شریعت، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نیا دین یا نیا مذہب، کیونکہ انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام سب کا دین اور سب کا مذہب تو ایک ہی تھا. شریعتیں الگ الگ ہوئی اور اس میں کچھ احکام کا فرق ہوتا ہے، اس میں کچھ احکام الگ تھے، کچھ مسائل الگ تھے. اس شریعت میں کچھ مسائل کچھ الگ تھے، ورنہ سارے انبیاء کرام کا دین اور مذہب تو وہی جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تھے اور نئی کتاب لے کر آئے تھے، انجیل جس کو کہا جاتا ہے. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے. تو نشانیاں عطا کی، اس سے کیا مراد؟ فرماتے ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دے دینا. اندھوں کو شفا، وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی تھی. اور برس والے یعنی سفید داغ کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بیماری دور ہو جاتی تھی. اور پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، پرندوں کی صورت بناتے، یعنی پرندوں کا مجسمہ جیسا وہ بناتے تھے، مورتی جیسا بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی تھی، اس میں روح آ جاتی، وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وغیرہ. یہ غیب کی خبریں دینا، یہ چیز بھی اس میں غیب کی خبر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑی غیب کی خبر ہوتی، یہ تو سارے انبیاء کرام نے دی تھی، لیکن سب سے بڑی غیب کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے جو آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. قرآن مجید کے اندر بھی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی تشریف آوری کی خبر دی تھی. وہ تقریباً 500 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو یہ ساری چیزیں سورہ آل عمران میں بھی بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 49 میں. تو انشاءاللہ وہ جب سورہ آل عمران آئے گی تو ہم وہاں پر یہ چیزیں ملاحظہ کریں گے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی مزید ایک اور خصوصیت بیان کی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. پاک روح، روح القدس، اس کے بارے میں فرماتے کہ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. کیا مطلب ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کہ وہ روحانی ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام روحانی ہے. روحانی ہے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کوئی جسم نہیں ہے، یعنی جس طرح کا ہمارا جسم جو مادی جسم ہے، جو مٹیریل سے بنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہمارے جسم کے اندر ٹھوس چیزیں موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا جسم نہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے. اور یہاں ان کو روح کہا گیا تو ایک سوال ہوتا ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے؟
جسم ہے تو روح ہے، روح ہے تو جسم، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اور روح کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہوا جو جسم کے مسام میں داخل ہونے کے بعد، جو باریک باریک جسم کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں میں داخل ہونے کے بعد جسم کو زندہ رکھے، اس کو روح کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھے ہم؟ یہ ہمارے جسم کے اندر بھی روح ہے، تو وہ ہمارے مسام کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہو گئی ہے روح، اور وہی روح ہم کو زندہ رکھتی ہے. اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جسم سے روح نکل جائے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں پر روح کہا گیا، جبکہ ان کا ہمارے جیسا کوئی جسم نہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ایک ادنا سی مناسبت کی وجہ سے آپ کو روح کہہ دیا گیا، کیونکہ روح بھی جو ہوتی ہے وہ زندگی کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہوتی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبیاں عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو زندگیاں، جبکہ آپ کو تو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ کی مٹی سامری جادوگر نے اٹھا لی تھی، اور وہ مٹی اس نے وہ بچڑے کے اندر ڈال دی تو بچڑا زندہ ہو گیا تھا کہ نہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ تو ایک ادنا سی مناسبت کی وجہ سے ان کو روح کہا گیا، یا اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ روحانی ہیں، روحانی طاقت کے مالک ہیں، اور جسم سے بے نیاز ہیں. ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ روح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے سے زندگی ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، وحی الہی لے کر آتے ہیں، جس سے حیات یعنی دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے کہ کیا مطلب؟ مردہ دل اس وحی الہی کی وجہ سے، اللہ کے پیغام کی وجہ سے زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی یہی تو آپ دیکھیں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تو انبیاء کرام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو انبیاء کرام اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا پیغام سننے کے بعد ان کے جو مردہ دل یعنی جو دل ان کے مردہ ہو گئے ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام سن کر زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا کیسے؟ یہ پیغام لے کر کون آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس لیے ان کو روح کہا کیونکہ وہ مردہ دلوں کی زندگی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اس وجہ سے بھی ان کو یہ مناسبت جو میں نے عرض کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا کہ ہمیشہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے. مدد کی روح القدس کے ذریعے ہم نے عیسیٰ کی مدد کی، یعنی جبرائیل کے ذریعے مدد کی. تو کیا مدد، کیسی مدد تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. یعنی جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے حضرت جبرائیل بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. اور یہ بات معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال تک زمین پر رہے، 33 سال تک ظاہری حیات کے ساتھ زمین پر رہے، پھر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد ہوئی، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ فضیلت تو حضور کے صدقے میں امت محمدیہ کے بعض افراد کو بھی ملی کہ جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید کی گئی، جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد کی گئی. تو یہ تو امت کے افراد کو ملی، امت کے بعض اشخاص کو ملی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ تو بہرحال اس فضیلت میں بھی ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا ہے. اسی کو بیان کرتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی. یعنی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد ملی اور حضور نے دعا بھی فرمائی. چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر بارگاہ رسالت، جو حضور کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، نعتیں لکھتے تھے، اور کفار معاذ اللہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تو اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت اشعار کی شکل میں دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو شاعر بارگاہ رسالت کہا جاتا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا. جب وہ حضور کی شان میں اشعار پڑھتے تھے مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا. اب سوچیں اللہ کے رسول کی بارگاہ کے نعت خواہ کی یہ تعظیم اور اس کا یہ مقام و مرتبہ بھی سوچیں. وہ تعریف بھی تو کس کی بیان کر رہا ہے؟
یہ بھی تو دیکھیں، اور اسی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ممبر رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ نعت پڑھنے والے کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ ہاں بہرحال نعت پڑھنے والا بھی پھر ایسا ہونا چاہیے، ابھی کوئی فاسق و فاجر نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ اس کی تعظیم نہیں، کیونکہ فاسق کی تعظیم جائز نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت تو صحابی رسول، ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور وہ نعت شریف پڑھتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ تو امت کے بعض افراد کو بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید حاصل ہے۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے۔ غیر خدا سے مدد لینا یا غیر خدا کی مدد، وہ مدد کریں اگر کسی کی، تو یہ شرک نہیں ہے۔ جو ہمارے مخالفین یہ وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہاں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، لیکن کس کے ذریعے کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا ہیں؟ وہ تو غیر اللہ ہے، وہ غیر خدا ہے، تو غیر اللہ کے ذریعے سے مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو مدد کرنے کا، حضرت جبرائیل کو بھیجا کس نے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مدد کرنے کی طاقت حضرت جبرائیل کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم بھی وہی تو کہتے ہیں، ہم بھی تو انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور محبوبان بارگاہ الہی کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے اور ہم ان کو مدد کرنے میں مستقل بالذات بھی نہیں سمجھتے کہ اپنی طرف سے مدد کرتے، نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہے، تو یہ شرک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل مدد کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو افضل کوئی بھی نہیں ہے پوری کائنات کے اندر، حضرت جبرائیل سے بھی افضل ہے ہمارے آقا۔ تو جب جبرائیل مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے آقا کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ یقیناً مدد کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر موجود ہے کہ ظاہری زندگی میں حضور نے مدد فرمائی، جیسے کہ اس سے پہلے بہت سارے واقعات آپ نے سنے، وہ پانی ختم ہو گیا تھا تو حضور نے مدد فرمائی، آپ کی انگشتہائے مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے کہ نہیں حدیبیہ کے میدان میں، یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے واقعات اس سے پہلے بیان کیے گئے۔ البتہ یہاں پر دو ایسے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی ہے۔ ابھی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے مدد کرنے کی، انبیاء کرام کو دی ہے اور اولیاء کرام کو طاقت عطا فرمائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ بات غالباً میں نے آپ کو بتائی یا کہیں اور پر میں نے یہ کہا ہوگا کہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں، مدد کرنے کی آیتیں ہیں، وہ مطلق ہوتی ہیں، یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے تعلق سے وہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہیں بیان کی گئی ہے یا حدیثوں کے اندر کہ وہ زندہ ہو تب ان سے مدد طلب کرنا چاہیے، مردہ ہو تب ان سے مدد طلب نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی تفصیل نہیں۔ دیکھیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی جب تفسیر آئی تھی وہاں پر یہ بات، آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے کا مطلب کیا ہے کہ حقیقی مددگار ہم اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، ورنہ ہم مدد تو اولیاء کرام سے بھی طلب کرتے ہیں، انبیاء کرام سے بھی طلب کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، وہ ان کی جو مدد ہے یہ وسیلے والی مدد، اور ان کو جو مدد کرنے کی طاقت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی، کیونکہ ایاک نستعین کے اندر ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہاں مطلقاً فرمایا گیا، زندہ اور مردہ کی کوئی تفصیل وہاں پر بیان نہیں کی گئی۔ لیکن جب ہم یہ اعتراض ہمارے مخالفین پر کرتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر تم ڈاکٹر سے مدد کیوں لیتے ہو؟ جب بیمار پڑتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ یا جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی فساد وغیرہ جھگڑا وغیرہ کچھ بھی ہوا تو پولیس کے پاس کیوں جاتے؟ پولیس کے پاس مدد لینے کے لیے کیوں جاتے؟ پولیس والے خدا ہیں یا ڈاکٹر خدا ہے؟ وہ بھی تو غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد ہوئی کہ نہیں؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہوا کہ نہیں؟ ہم یہ اعتراض ان کے اوپر کرتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جانا بھی شرک ہوگا اور پولیس سے مدد لینا بھی شرک ہوگا۔
اس پر ہمارے علماء بھی اکثر ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہم یا غوث المدد بولیں تو شرک، اور تم یا پولیس المدد بولو تو بڑے موحد اور مومن. یہ بات تو اب اس پر یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس پر ان لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ، وہ ان کا کہنا، یہ ان کی بات میں بتاؤں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو غیر اللہ سے مراد وہ ہے جو دنیا سے جا چکے ہوں. معاذ اللہ، وہ تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے. وہ یوں کہتے ہیں زندوں سے مدد لے سکتے ہیں، زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، زندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے، جو دنیا سے جا چکے ہوں، جو دنیا سے پردہ کر چکے ہوں، ان سے مدد مانگنا شرک ہے. تو یہ دو واقعات ایسے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے بعد، دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی بارگاہ میں فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی ہے. یہ دو واقعات، تو اس سے ثابت ہو جائے گی یہ بات کہ یہ اللہ کے محبوب بندے انبیاء کرام اور اولیاء کرام یہ مدد کرتے ہیں. وہ زندہ ہوتے ہیں تب بھی مدد کرتے ہیں، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری حیات کے بعد بھی، ظاہری وصال کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف زندوں سے مدد طلب کرنا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ ظاہری حیات کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کے محبوب بندوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے. وہ ان دو واقعات کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی. وہ دو واقعات اور اس کے بعد آیت نمبر 88 کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.